آج کل بہت ساری تحریکیں ہیں، تنظیم اسلامی ہے، جماعت اسلامی ہے، کئی تحریکیں، ہر تحریک جو ہے اپنا رول ماڈل سیدنا حسین کو بناتی ہے. تو یہ تو چلو ویل نون اسٹیبلشڈ موومنٹس ہو گئیں، مصر میں اخوان المسلمین ہو گئی، اور بھی بہت ساری موومنٹس ہیں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈل ہیں حسین ابن علی اور وہ تمام غیرت مند صحابہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں طاغوتی حکومتوں کے خلاف جہاد کیا. یہ تو ہو گیا. اب دوسری طرف کچھ لوگ ہیں، انڈیویجول اٹھتا ہے، کہیں جا کے کوئی نعوذ باللہ دھماکہ کر دیتا ہے یا کسی کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے جو ہے نا اعلان جہاد کیا باغی حکمرانوں کے خلاف، میں حق پہ کھڑا ہو گیا، اور وہ جان دے دیتا ہے یا کسی کی جان لے لیتا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ اٹھ کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتا ہے. یعنی دو ایکسٹریمز ہیں نا. ایک ایکسٹریم ہے کہ جو کہتی ہے یہ تو نعوذ باللہ ایسے ہی دھوکے سے مارے گئے، نعوذ باللہ اولاد رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں. بتائیں، کچھ بھی نہ کتاب میں کہیں لکھا ہوتا، ان کی شہادت پہ ایک بھی حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ باتیں ان کی مان لیتے. اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ہر الٹا سیدھا کام جو کرنا ہے، کسی کی جان لینی ہے، خون بہا دینا ہے یا اپنا دے دینا ہے، اور اس میں کہنا ہے ہماری مثال جو ہے نا حسین ابن علی یا صحابہ ہیں حرا والے یا توابون والے، ان کا نمونہ پیش کرنا ہے. تھوڑے ہیں ویسے ایسے. یہ کیا کریں آپ؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ ٹروتھ لائز ان دا مڈل آف ٹو ایکسٹریمز. یاد رکھیں، اس وقت کربلا سے ایک سبق سیکھیں. امت کیوں امام حسین کو بلا رہی تھی؟ کوئی بھی ایسی تحریک جو حکومت کے خلاف اٹھتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس لیڈرشپ، اور لیڈرشپ کے پاس لائحہ عمل، پلاننگ، ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ، کیا کرنا ہے، پلاننگ، مشن، یہ سارا ایک پورا پراپر ایجنڈا ہونا چاہیے. اس لیے امت ساری حسین ابن علی کی طرف دیکھ رہی تھی. چند ایک ہی تھے اس وقت بڑے بڑے لوگ، اور سلیمان بن سرد جیسے لوگوں کو آن دا فور فرنٹ رکھا گیا تھا کہ آپ بلائیں، آپ کہیں گے تو وہ آئیں گے. تو یہ لوگ ان کی طرف اس لیے دیکھ رہے تھے کہ جب بڑے کاموں کے لیے اس طرح کا بڑا مشن، اتنی بڑی آپ کی فرض کریں حکومت ایک سپر پاور کی طرح ہوتی ہے، کم از کم اپنے محلے کی تو سپر پاور ہے نا وہ حکومت جو ہے مسلم حکومت. اس مسلم حکومت کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ کو آپ کا لیڈر بتائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو آگے لانا اور پھر ان کے پیچھے چلنا، ان کا ساتھ دینا ایک پراپر منظم طریقہ ہوتا ہے. اس لیے ماشاءاللہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے جماعت اسلامی ہے اور آپ کے سامنے اخوان المسلمین ہے. یہ دو تحریکیں ایسی ہیں اس وقت اس دنیا میں جن کے بارے میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں. نہ تو ان میں موروثیت آئی، جس نظام کے خلاف انہوں نے لکھا اور بولا، نہ ان میں وہ آیا الحمدللہ، اور نہ ہی انہوں نے ناحق لوگوں کے خون بہائے الحمدللہ. ان سے آپ سبق سیکھیں، ان کی کتابیں اور تحریریں پڑھیں اور اس سے آپ سمجھیں کہ ایک پراپر طریقہ کیا ہے. ورنہ تو کوئی بھی اٹھ کے جا کے کہہ دے میں سچ بول رہا ہوں، لو جی وہ مارا جائے. ایسے نہیں کرنا. اور یہ بھی نہیں کرنا کہ چونکہ میں لیڈر کوئی نہیں کر رہا تو میں نہیں کلمہ حق بلند کروں گا. دیکھیں اپنی اپنی ڈومین میں، اپنے اپنے ایریا میں رہتے ہوئے کم از کم صحیح بات زبان سے تو بولے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طریقہ بتایا کہ من رآ منکم المنکر، تم میں کوئی بھی منکر کو جو برائی کو دیکھے تو اس پہ کیا کیا واجب ہے؟ پہلی چیز فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے. اگر نہیں کر سکتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ اپنی زبان سے، قول سے اس کو بدلے. یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے دل سے بدلے. ولیس بعد ذلک، اس کے بعد ایمان کا ایک بیج بھی نہیں ہے. کم از کم دل سے برا جانے اور تھوڑی ہمت کریں تو کم از کم قلم سے، ہاتھ سے لکھیں، زبان سے بولنے سے مراد اس میں قلم بھی ہے. تحریر کریں کہیں پر، ہو سکتا ہے آپ کی تحریریں پڑھ کے لوگوں میں شعور پیدا ہو، ایک ذہن سازی ہو. یہ کام کریں. آپ ایٹ لیسٹ گراس روٹ لیول پہ تو کام کر سکتے ہیں نا. تھوڑی تھوڑی ویڈ پلکنگ تو کر سکتے ہیں نا. تھوڑی تھوڑی جڑی بوٹیاں ادھر ادھر صاف کر کے ذہن تو صاف کریں نا. گندے ذہن جو ان کو تو صاف کریں. ادھر تو دیکھیں کام ہو رہا ہے. طاغوتی طاقتیں، اصل میں یہ آپ سمجھیں، یہ مسئلہ سنابلی کا نہیں ہے، مسئلہ طارق مسعود کا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مشینری ہے جو کربلا کے وقت بھی بڑی ایکٹیو تھی. ان کو حکمران ہائر کرتے ہیں. بعض ان میں آن دی فری ہوتے ہیں، وداؤٹ چارج، فار فری. یہ لوگوں کے ذہنوں کو گندا کرتے ہیں، لوگوں کو بھنگ پلاتے ہیں جس بھنگ سے لوگ سو جاتے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں.
آپ اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کریں، بچوں کی ذہن سازی کریں، محلے والوں کی ذہن سازی کریں، جہاں جہاں آپ ود ان یور واچنگ یور سیفٹی. آپ میں سے ہر کوئی تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو حکمران دھمکی دے کہ بھئی آپ نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے ڈیلیٹ کرو، اور آپ کہیں نہیں میں نہیں ڈیلیٹ کر رہا، تو آپ شہید ہو جائیں گے. انشاءاللہ شہادت تو ملے گی. ایکٹیویٹی تو نہیں پرفارم کر رہا ہے نا کوئی، آپ صرف سچ بول رہے ہیں نا. یہاں پہ تو نہ کہیں کہ نہیں یہ میرا ذمہ نہیں، یہ حکمران کا ذمہ ہے، یا میرا کوئی لیڈر بولے گا اس کا ذمہ ہے. یہ کس نے آپ کو کہا؟ یہ کون سا دین تھا؟ ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے نہیں میں نے آج جا کے نعوذ باللہ جو صدر ہے نا وہاں پہ پریڈ دیکھنے آ رہا ہے تو جا کے میں نے صدر کو اڑا دینا. آف کورس یہ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. مگر یہ کس نے کہا کہ آپ اب سچ بولنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کی ذہن سازی چھوڑ دیں؟ آپ برے کا کم از کم ہاتھ تو روک سکتے ہیں. آپ وہ آرٹیکل تو لکھیں یار. اس پر تو ہندوستان کے اندر کتنے ایسے جرنلسٹ ہیں، کتنے ایسے صحافی ہیں جن کو جیلیں ہوئی، جن کی موت ہوئی سچ لکھنے پر. امریکہ میں اتنے جرنلسٹ ہیں، جنگوں کے اندر وہ گئے، انہوں نے صحیح رپورٹنگ کی، جانیں گئیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. تو مسلمان کلمہ گو اور سچ نہ بولے، اور بھائی اس کے بعد تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ آپ دل میں بھی برا سوچنا چھوڑ دیں. تو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. ہاتھ سے بدلنے کے لیے آپ کو حسین چاہیے، اس حسین کے لیے پھر لوگ چاہیے، ان کے پیچھے چلنے والے چاہیے. وہ پہلے ذہن سازی کریں، تیار کریں، ورنہ بڑے سے بڑے لوگ بھی آ گئے تو وہ کامیاب ان کو لوگ اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ ایک تو حکومتوں کا پروپیگنڈا بہت مضبوط ہوتا ہے، اور دوسرا عوام بزدلی آ جاتی ہے، وقتی طور پر ڈر جاتے ہیں، خوف آ جاتا ہے دنیا کا، جان چلے جانے کا خوف. تو یہ بہت بڑا موضوع ہے بھائی، اس پر اب ہم کتنی باتیں کریں. آپ خلافت و ملوکیت جو ہے نا، اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ پھر بہت لمبی ہے.